الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وإترته وعلماء سنته وأولياء أمته وأحباب ملته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الصادقين والصادقين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سبحاننا يا نبي الله اسمع قولنا إننا في ذلك بالقدرة بنيان شاهدنا أسرارنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قل الصلاة والسلام سرکار مدینہ علیہ السلام کا ایک کرم ہے کہ سرکار کے سامنے اپنے ملاد راستے چن لے.
بیمار نبی کے میلاد پڑھے کہ سنے اللہ کو بیمار کیا دیتا اللہ کو سبحان جڑا بندہ بے اولاد نبی کے میلاد پڑھے اللہ محمد کے میلاد کا صدقہ اللہ کو اولاد عطا کرے کوئی بھی مسئلہ ہوئے وہ ادب نال اور ادب کے طریقے کے نال ہے ادب کی دائری میں ہے سرکار کو منگے ساری مدد کے قدر ہو سکتی یہ سونے عطا کرے اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم کے ساتھ فرمایا قل سونا مسکینہ کو کل علا کرے اللہ کی اعلان کرا تا فرمانا سونا کو فرما دے قل بفضل اللہ باقی رحمت جب تو آدھے بھی اللہ کا فضل ہو جائے باقی رحمت ہی فاقی دالکا فلی افراؤ وہ آدھے کہ اللہ کا کرم ہو جائے کہ اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ خوشیاں کرے مطلب کی کہ وہ کسی چاہ کریا سمجھدار احباب کسی کی فرماؤ اوپر ملے اللہ کی رحمت اللہ کا فضل بندے کو مکان اچھا لگ جائے اللہ کا فضل کاروبار چنگا لگے اللہ کا فضل بندے کو مال ملے اللہ کا فضل بندے کو اللہ کی عزت ادا کرے مالک کا فضل اللہ نے پیدا کیا ہے کہ پاس تکا دیتے کا فضل مولوی سے زبان کی تیسروں کا فضل کاروبار واسطے ہاتھ اور پیر کی کسوں کا فضل اللہ فرماتا ہے یہ فضل کی غلطی کرتا ہے یا اللہ کہڑے فضل کی غلط کرنا ہے رب العالمین نے فرمایا سب کو بتا فضل سرکاری مدینہ کی ذات سب کو بڑی رحمت بھی میری سرکار مطلب کی کہ تو سرکار اور میں عطا کیتے ہیں جس دن میرا نبی والے کھول آیا ہے وہ دن اسی چاہ کریا اور سمجھدار احباب تشریف فرماؤ اے مہینے کا چاند چڑھن دی دے ہر پاسے چاہ ہی چاہ رہی اور تساں دیکھیا بھی ہوئے گا کہ لوگاں نے کروڑوں روپیے لا کے کتاباں چھپائیاں نے پتھر چھپائے نے صرف آدھے واسطے کہ میلاد نہ مناؤ میلاد منانا غلط ہے لیکن نبی دے دیوانے نے کروڑ روپیے نو نہیں رکھیا وہ تو کی نوک تے سمجھے ہے اگے نہ بعد نبی دا میلاد ہو اور یقین کرو اللہ نے ہر بات منبر کے باوجود ہو کے رکھا ایسی جگہ میں گیا اور ایسے لوگ دیکھے نہیں کہ جنہاں کو چارے کو کھان واسطے کچھ نہیں لیکن جو 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوتا ہے لوگ کیوں تو بڑھ چڑھ کے محمد کی میلاد واسطے چاہتا سبحان اللہ کوئی جانا پہ آندا ہے کوئی چونے پہ کھڑا ہے کوئی کلیاں پہ کردا ہے کوئی لنگر کا انتظام پہ کردا ہے چوکھا لنگر نہیں پکا سکتا کہ تھوڑا جہا جنی تفریح ہے اونے لنگر کا اہتمام کر کے لوگوں میں لوگوں اکٹھے ہو جاؤ محمد کا میلاد حضرات ساروں کے رحمان ملے محمد کا صدقہ جنت ملی محمد کا صدقہ عید الاضحیٰ ملی محمد کا صدقہ عید الفطر ملی محمد کا صدقہ رمضان ملیا محمد کا صدقہ بلکہ امام ربانی کے لوگوں مینوں کو پیچھے سے شاہ رحمان ملیا جو محمد کا صدقہ حضرات اپنے نصیبہ کے ناز کرنا چاہیے اپنے قدرت کے ناز کرنا چاہیے اور بندہ بڑا ہی نصیبہ والا ہے نبی کے میلاد کے اندر چند گھڑیاں بیٹھ کا موقع نہ بجائے گا بندہ بڑا نصیبہ بندہ بڑیا شانہ والا بندہ ہے حضرات اللہ کریم نے فرمایا سونا انہاں نے فرمایا کہ تو اللہ کا فضل ہو جائے اللہ کی رحمت ہو جائے وہ تو چاہ کریا کرنا وہ تو خوشیاں کریا کرنا حضرات خوشیاں اور چاہ کرنا اللہ کی کریم علیہ السلام کے سلام کے جلال میرے آقا ایک پیدا نہیں رب العالمین نے فرمایا سونا شاہ محدث ابن رحمۃ اللہ علیہ اور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کر دی کہ فرمایا او کتب کلمے لکھ توجہ کرنا او کتب کلمے لکھ قلم نے کہا یاد نہ لکھا اللہ نے فرمایا سب کو پہلے میرا نام اللہ کا نام لکھنا لایا ہوگی لکھا فرمایا ہم نے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو بعد یہ یاد نام لکھا محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر سارے نبیوں کے نام قلم لکھ لیا یا اللہ ہوگی کرا
فرمایا اغفر لك لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ پہلے بھی ہے آخر میں بھی ہے۔ فرمایا کلمہ کو نہیں جانتی، اے میرا یار ہو گئے، اے میرا محبوب ہو گئے، اگر میں انہیں پیدا نہ کرنا ہوگا میں اپنا خدا ہونا گزارا۔ عید صدقہ نہ کائنات کو بنایا ہے، تمام انبیاء شان ساری عمر روشی قطب غوث ابدال قطب الاقطاب سارے اونچی شان فرشتیاں تو اونچی شان اللہ کے نبیاں دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سرکار کی شان میں نبیاں نہ لگی اور لازمن دے کر اللہ کریم ساری دنیا کو بنایا بنان کے بعد انہاں نے جو پھر اللہ نے ایک چنے میرا نبی ہے وہ نبی آخری بنتا نبی نے تعریف کی ہے، نبی آگے نہیں بڑھتا، نبی آگے نہیں بڑھتا، نبی وہ جڑا پڑھ گیا ہے اور نبی دی شان کی ہے کہ ساری دنیا کے بہترین سونا ہو وہ ورگا دوجا سونا نہ ہو، بہترین خطیب ہو، بہترین سکالر ہو، بہترین دانشور ہو، وہ ورگا دوجا دانشور نہ ہو، اور پھر اللہ مقام نبوت عطا کرتا ہے۔ اللہ نے سارے بچوں اللہ نے ایک چنیا، پھر اللہ نے دوجا چنیا، پھر اللہ نے تیجا چنیا۔ سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اسی دنیا دار کی مثال ہے، کوئی بندہ چنگا کام کرے نا ساری زبان کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ 100واں چنے تے کفر کو کام نہ لئیے، پھر اس نے یار یہ بندہ جو بھی ہزاراں چھٹے کے رب العالمین نے پھر اونا چنیا ہے بچوں 1 لاکھ دے کئی ہزار انبیاء اور رسول اللہ نے چنے، پھر انہاں چنیا ہے بچوں اللہ نے ایک چنیا جن اللہ نے اپنا محبوب بنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حضرات اللہ نے پھر انہیں چنیا ہے بچوں، اللہ نے ایک چنیا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل نے، اور آپ کو کعبہ بنایا نا، کہ کعبہ بنا کے دعا کی یا اللہ تیرے کو اور کچھ نہیں منگتا، یہ نہیں آتا میں مکان عطا کر، یہ نہیں میں آتا میں خیر دے یا اللہ او جڑا نبی او آخر زمان نبی جدا نور تیری کان اندر نہ ہوگا، آج تو سار دی مالکہ جدا نور میرے پتر دی کان اندر نہ ہوگا، چھوڑی چل گئی ہوتی ہے یا اللہ او دا واسطہ او محمد بھائی جسر پیدا کرنا یا اللہ پیدا کری تو دن رسوسیتا کی رکھی یا اللہ وہ دی زبان کے اندر تصویر ہو گئی، وہ دی زبان کے اندر تصویر ہو گئی یا اللہ پھر وہ جتر ویکھے نا جیڑا ایک بار اون ویکھے او دا دیوانہ ہو، جیڑا اون سنے او بھی او دا دیوانہ ہو جائے کہ جیڑا اون ایک بار ویکھے او بھی او دا دیوانہ ہو۔ سبحان اللہ، اس واسطے کہ گزار لے بڑیاں کوششاں کیتیاں کسے طریقے دے نال لوگ محمد کو ویکھن نہ، لوگ محمد کی سنن نہ، پر اس کمے نو نہیں سی پتا اللہ نے محبوب ہی ایسا بنا دیتا ہے ادھے ورگا سونا دنیا تے ہے ہی، بلکہ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ نے بڑا حسن عطا کیتا، اور جناب یوسف علیہ السلام کی ذات ہوئے کہ جڑے یوسف علیہ السلام ویکھن واسطے مصر دیاں بیویاں جناب زلیخا کو تانا دیتا کہ تو دیکھنا غلام دے نال تو دیوانی ہو گئی ہے، کہ آپ نے اس طرح کیتا کہ انہاں نوں پھڑ دتے کہ جناب یوسف علیہ السلام کر دی جناب مہربانی کرنا ذرا تشریف تے لے آؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک تے چہرے مبارک تے کپڑا کیتا ہے، تو جناب یوسف علیہ السلام آئے تو جدوں آپ نے منہ تو کپڑا تھوڑا یا پیچھا کیتا نا او بیویاں جڑیاں جناب نو گلاں حضرت زلیخا نو کر دیاں سن انہاں نو پھڑ دیتا، فرمایا پھڑ کٹو، اور لگیاں نے پھڑ کٹن سامنے یوسف علیہ السلام دی جھلک پئی نا
تے آپ نے دیکھیا انہاں نوں سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسی پھل بیاں کٹنیاں وا کہ اپنی عملاں بیاں کٹنیاں وا. تو حضرات یوسف علیہ السلام کون ہے جنہوں نبی دے حسن دی اللہ نے زکات ادا کی ہے. اور زکات دے وچوں یوسف ورگے نبی پیدا ہوئے نے تے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ لوے جنہیں نبی نو ویکھیا ہوئے گا انہوں اپنے آپ کی بھول بالکل بھول جاتا ہے, اپنے آپ کی ہوش نہیں کرے گی. حضرات توجہ کرنا, ابو جہل ایک بار نا سرکار کے کول آ گیا, آگے کہنے لگا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مننے کو اللہ کا نبی ہونے گا, باتیں کی گل دس فرمایا بول یہ دس میری موٹ اندر کی نبی کا ملاد پڑھنا ہے. نبی کا ملاد اتنے بھی غصے نہ نہیں پہلا اتنے محبت نال پیار نال چہرے تے مسکراہٹ لے آ کے نبی دا ملاد پڑھی. ہو سکتا ہے مدینے والا سن لوے کسی دے منہ لفظ نکلے تے مدینے والی عبادت قبول ہو جائے تے سارے دا بیڑا پار. حضرات توجہ کرنا, جناب ابو جہل جو ہے اٹھ بند کی تے سرکار کو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس میری مٹھ اندر کی ہے. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اگر 10 بتا دے تو 10 دن میں تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا. میرے نبی نے فرمایا 10 دن میں دینا بلکہ تو کلمہ نہیں پڑھنا. اگر 10 میں دے پھر نا تو میری سرکار نے فرمایا مجھے 10 کہ میں دساں تیری مٹھ اندر کی ہے یا تیری مٹھ والی چیز بول کے دسے میں کو مٹھ والی چیز بول کے دسے تو کون ہے پھر کیا بات ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کے دیوانے ہو, میرے آقا نے کیتا اشارہ بند مٹھی کے اندر کنکریاں بول کے کہنے کہ ابو جہل تو نہیں جانتا, تو صرف عبداللہ کا پتر سمجھے ہے, تو لا مقام دے جاندیا نہیں دیکھیا, تو نہیں جانتا. سانو پوچھ کے محمد رسول اللہ. عزیزان گرامی توجہ کرنا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بولیا تے کہنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی بند مٹھی والی اشارہ کیتا. ابو جہل کی بند مٹھی وچ کنکریاں بول کے کہنے لگی ابو جہل اور تو تے نہیں جاندا تیری آنکھاں تے پڑکایا گیا ہے کیونکہ اللہ کا قرآن آتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اللہ فرماتا ہے انہاں دے دلاں اندر بیماری ہے, میں رب نے انہاں دی بیماری نو ادا دیتا ہے. یا اللہ بیماری کا دی ہے, رب العالمین فرماتا بیماری ہے میرے نبی نو پہچان دے نہیں, جڑا میرے نبی نو پہچانے گا نہیں میں اوہی بیماری ودا دیواں گا اور دل دی بیماری نو مبتلا کر دیواں گا. اللہ جو ٹھکریاں بول کے کہنے لگیاں ابو جہل اور تو تے نہیں جاندا سانو پوچھ کے ویکھ اے پتھراں نو کلمے پڑا جاندا اے پتھراں نو کلمے پڑا جاندا محبت نال سارے کہہ لو اے پتھراں نو کلمے پڑا جاندا اے پتھراں نو کلمے پڑا جاندا اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے پتھراں نو کلمے. امام الانبیاء دے غلام توجہ کرنا, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا ابو جہل دی بند مٹھی مٹھی دے وچوں کنکریاں بول کے کہن لگیاں ابو جہل تو نہیں جاندا اسی گواہی دینیاں وا اللہ دا سچا نبی بن کے آیا. امام الانبیاء علیہ السلام کو میں پڑھ کرنا میں نہیں پڑھنا کیوں یہ نہ ہوتے جادو چل گیا ہے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا میں تیرے پہلے کیا سی کہ تم مننا کوئی نہیں, اس واسطے دنیا کی مثال ہے سمجھ آ رہے گا کہ
کہ مثال لے کے سمجھانا مولا علی کی فرما رہے ہیں آپ فرمان میں جتوں بھی بیان کرو سادہ بندہ بھی ذہن رکھیا کرو اور مثال دنیا کی دے کے سمجھان کا مقصد ہے کہ سادے بندے کے ذہن اندر بھی مسئلہ آ جائے دنیا کی مثال ہے ایک بندہ وہ سامنے ایک بچہ جوانی چڑھے پھر اللہ کو عزت دے دے اللہ کو مقام دے دے لوکی وہ ہاتھ چومن لوکی نظرانے دن ہر پاس عزت ہوئے بخل کو بندہ کام نہ لگے تو بندہ کہے گا یار کیا بات ہے اللہ نے پورا فضل کر دیتا ہے یہ شریکہ ہی ہوتا ہے تو شریک پتہ کہ کیا ہے اور چھپ دیکھے ہے انہوں کی پتہ ہے بس اہمی دال لگ گیا اس گل کی لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیتے تھے اللہ راضی ہو جائے تو جدو بندے ہوتے تو راضی ہو گئے اللہ انہوں نے چڑھتا ہے تھا حضرات وقت گزرتا گیا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں میرے نبی کریم علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی سرکار کے صحابہ بیٹھے صحابہ کے سرکار تشریف نہیں لے آئے میرے آقا اپنے حجرت دے کر اور حجرہ مبارک کہلا جتھے آج امام الانبیاء کا نظارے بات حجرہ ایسا دے کر سرکار تشریف فرمانی تو صحابہ اپنے طرف بیٹھ کے گلاں کر دیں تو صحابہ پتہ ہی کیا رہے ہیں اج دا ہی ہوتے ہیں اج دا ہی ہوتے ہیں اج دا ہی ہوتے ہیں تھوڑی دیر گزری مزمل کی چادر والے آقا نے حجرت کی باری کھولی میرے آقا نے قدم اندر رکھیا تو صحابہ ویکھ کے پتہ کیا نے صحابہ اج دا ہی ہوتے ہیں جدوں اللہ نے محمد کو بھیج دیا صحابہ نے میرے آقا نے نا صحابہ نے فرماتے ہیں کی کرتے سو گئے کالی مجلس ہے کالے واسطے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو ایک صحابی بولیا سونا جناب دی آمد یہ گلاں پہ کرتے سن فرمایا واقعی میری آمد یہ گلاں کرتے سو گئے سونا اللہ دی قسمیں اسی جناب دی آمد یہ گلاں پہ کرتے سا اسی کہتے سا اج دا ہی ہو دے نے اج دا ہی ہو دے نے میرے آقا علیہ السلام مسکرائے فرمایا پھر کی آندے سو سونا سی آپس کہہ رہے سا اج دا ہی ہو دے نے اج دا ہی ہو دے نے جناب نے قدم رکھیا کہ اسی کہ اج دا ہی ہو دے نے جدوں اللہ نے محبوب نو نازل فرمایا اللہ نے محبوب نو بھیجا ہے کہ میرا نبی مسکرائے مسکرا کے مزمل کی چادر والے آقا نے فرمایا صحابہ جنہ جڑا واقعی اس واسطے بیٹھا ہے اور واقعی محمد میلاد کا ذکر پہ کرتا ہے فرمایا میں محمد نو جنت کی خوشخبری دے نبی دا میلاد پڑھنے بھی ہاں تے نبی دا میلاد سنتے بھی ہاں سمجھدار بندے بیٹھے ہو کتاب کا نام میلاد اکبر اور اندر ایک بندہ یہودی دا غلام بچہ 7-8-10 سال کی عمر ہے اور یہودی نے دیتے پیسے جا سودا لے کے آ جی اسی اج کل اپنے بچے لوگ سودا وہ تو لوگوں کو ملازم ہوتے سن لوگوں نے غلام رکھے ہوتے سن کہ بچہ سی 8-10 سال کی عمر اور کہنے لگا جا سودا لے کے آ وہ بچہ سودا لینے واسطے گیا تو رات کی دینا ہے کہ مجلس لگی ہوئی ہے لوگ بیٹھے نے مولانا صاحب بات کرتے ہوئے تو محمد کا میلاد پہ پڑھے وہ بچہ جڑا سی وہ آ کے اس مجلس کر رہا ہے اس مجلس کے اندر بیان کرنے والا کون ہے حضرت ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ اے ابو بکر بن مجاہد ہوئے کہ نبی کی بات اندر پڑھا سبحان اللہ عام کا مضمون مبارک ہے کبھی کسی کے پاس آئے کون کون بیٹھا ہے کی کردا ہے کی پڑھدا ہے کتنی بارہ پڑھنا ہے میرا نبی جانتا ہے سبحان اللہ یہ نہ سمجھے آج اسی مسیطے آ کے بیٹھے ہیں چپ کر کے ٹھیک ہے نہیں مسیطے آ کے بیٹھے کہ سارے سے بیٹھے کی کرنا پیا تیرے دل اندر کی ہے تیرے دماغ میں کیا سوال ہے میرا نبی جانتا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال اظہار کے حال اظہار میں دل کی کفیت نام تمہارے دل اندر کی میں نہیں جانتا میرے دل اندر کی تسی نہیں جانتے حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ میرا نبی جانتا ہے حضرات یہ ابو بکر بن مجاہد بیان کرتے ہیں پھر پچھو ایک بندہ کھڑا ہوا کہنا مولانا میں غریب آدمی ہوں کہ سید ہوں توجہ کرنا غریب آدمی ہے کہ سید ہوں کہ میں کسی کے سوال کر دیا اصل سید ہوئے کسی کے تلی نہ کرے سید کی پہچان ہے کہ تلی نہیں کرتا اور بلکہ جیڑا ہوتا ہے وہ کرو دے کے حضرات وہ سید کہنے کا بابا جی میں کمزور ہوں غریب ہوں تے جان تے میں کوئی اللہ کے علاوہ سے کرن دے
یا نبی کی اولاد سمجھ کے تو ہدیہ دے گا قرض دے گا تو زندگی کے کسی بھی حصے اندر اللہ مہربانی کی تھی میں واپس دے دیا گا کہ یا ہدیہ سمجھ کے نبی کی اولاد کو دے دے اور بابا جی بیان کرتے ہیں فرمایا کہ جڑا بندہ انہوں جنے روپیے دے گا اس برکت والی محفل کے اندر وہ واسطے اونیاں برکتیاں دعاواں کیتیاں جائیں علماء فرماتے ہیں جدوں میلاد کی محفل ہوئے نا میلاد کی محفل کے اندر اے مت کہو کہ یا اللہ نبی دے میلاد کی محفل قبول کر لے اللہ توفیق کی انہوں دیتا جی میلاد کی محفل پہلے قبول کر لے اللہ توجہ کرنا یہ جڑا یہودی کا غلام بچہ ہے انہیں کو تین مہینے سے انہیں لیا کے کڑی رکھی تے بیٹھ کے نبی دا میلاد سنا رہے آخری میلاد مولانا لگے دعا کر چھوٹا جہا بچہ بچپن میں سیدھا اگے آیا کہندا حضرت جی ٹھہر جایا جی دعا نہ کریا تو فرمایا کیوں حضور تساں فرمایا سی جننے روپیے دیو گے اونیاں دعاواں کیتیاں جان گیاں حضور میں دتے نے روپیے 3 تے دعاواں بھی 3 کرواں اچھا سی نا آپ نے پتر ہو تو جناب بابا روپیے بھی 3 تے دعاواں بھی 3 کراواں جی تسی گل سن کے مسکرایا نا میں پڑھ کے مسکرایا تو چھوٹا جہا بچہ انہی عقل بابا روپیے 3 دیتے نے تے دعاواں بھی 3 کروانیاں فرمایا دسو میرے پترا کی دعا ہے اچھا بابا پہلی دعا میری یہ میں یہودی دا غلام ہوں اور میں سرکار دا غلام ہوں بابا میں چاہنا اس برکت والی محفل کے اندر اج دعا کر دے میں یہودی دا غلام نہ رہاں سرکار دا غلام ہوں پورے بچے تے رکت تاری ہو گئی مفیت بدل گئی بابا جی دے وجہ تاری ہو گیا تو وہ بچہ رو لگ گیا بابا جی بھی صبر کرو پتر گھبرا نہیں اسی دعا بھی کرنے ہیں بیٹا کوشش بھی کریں گے اللہ تم آزادی عطا کرے 10 دوجی دعا کھڑی ہے کہتا بابا دوجی دعا میں لیے ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے اپنے مالک دے کولوں نمن کھانے آ ضرورتاں پوریاں کر رہے ہیں قیامت کو میں جنت والے جاواں میرا مالک جہنم والے جائے بابا میری گھر تے گوارا نہیں کر دی میں چاہنا میرا مالک بھی سرکار کا غلام ہو جائے تیجی دعا کہنا بابا تیجی دعا ہے اونی دیر موت نہ آوے جنی دیر مدینے والا اپنا دیدار نہ کرے عزیزہ نے گرامی توجہ کرنا ہے بچہ اے بابے دی بار ہے کہنا بابا میرے واسطے دعا کر دے اونی دیر موت نہ آوے جنی دیر سرکار دی زیارت نہ ہو جائے اے بابا جڑا بیان کرنے والا بابا اے ممبر تو تریا کبھی بچے دے ہتھاں نوں چومدا ہے کبھی بابا بچے نوں سینے نال لاندا ہے تے رو کے بابا آندا ہوے گا کتھوں ایڈے او بابا جی فرماتے ہیں پترا اے دے اللہ جاندا ہے یا اللہ دے رسول جاندا ہے اگر آج میں بنے میلاد مک گئی مونے بچہ جلدی نہ گھر بتایا یہودیاں دے پترا کتھے سوتا بچہ چوپے کتھے نہیں پیسے بچہ چوپے اس ویلے یہودی بولنے دے پترا اج تو پہلے تو اج کرے دا کم نہیں کیتا پترا دس دے سی کی گل ہے بچے نے ساری گل سنائی اللہ توجہ کرنا او یہودیاں دا کی دعا کروائی اللہ بابا پہلی دعا اپنی آزادی واسطے کروائی ہے اجے بچے نے پوری گل نہیں کی تھی یہودی بول کے نا پترا جا میں تینوں آزاد کر دیتا ہے جا پترا نے تینوں آزاد کیتا بس شرط ہے کہ کوئی دعا 10 کے جانے بابا تجھی دعا میں کروائی اتنی دیر ہو گئی میرے کو نمک کھا لیا میرے کو ضرورت پوری کرتی ایک اچھا انسان ہے بابا قیامت دے دیاڑے میں جنت والے جاواں بابا تو
جہنم والے جائیں میری گھر تک گوارا نہیں کر دی میں چاہنا تو بھی مدینے والے کا غلام ہو اچھا اگر یہ گل ہے نہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمہ پڑھے مسلمان ہو گیا تیجی دعا میں نے کہا بابا تیجی دعا میری یہ کروائی کہ اونی دیر موت نہ آئے جنی دیر کرا مدینے والا اپنا دیدار ادا نہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتا ہے لوگ کی عشاء کی نماز پڑھ کے سوندا ہے چھوٹا جہا بچہ 8-10 سال کی عمر وضو کیتا تازہ وضو کیتا مصلی بچھا گیا او دا آقا جڑا سی جڑا نواں مسلمان ہویا او لیٹ گیا انہیں مصلی بچھا لیا تو مصلی تے بیٹھ گیا تو بیٹھ کے سونا اگر تو نہ آیا لوکاں میں تانے دے سونا تو نواں مسلمان ہویا حضرات اور دل خواجہ خاصگان حضور خواجہ کمر انسیانی رحمت اللہ علیہ رب دا نبی بول کہتا ہے جڑا بندہ نبی کے ذکر کے اندر اور دی اکھاں چوں آنسو آ جانا آپ فرماتے ہیں کہ اکھاں دعاواں دیا کرو اور دی وجہ فرمایا کہ سیما والے دی اکھاں نے جنہاں دی اکھاں وچوں محمد دا ذکر سن کے آنسو حضرات بچہ کہتا سونا اگر تو نہ آیا تے نواں مسلمان ہو گیا سونا کانے دے گا لوکی میرے دیں گے سونا تیرے واسطے کوئی بلد نہیں سونا جے لج پالی کرنے میں سونا جے کرم کرنے میں دے حضرات توجہ کرنا ہے بچہ روندا ہے پیا روندے بچے دی زبانوں نکلیا سونے اگر تو نہ آیا سونا نواں مسلمان آیا سونا مینوں تانے دے گا صبح دن چڑھے گا دی برادری دے جناب کنبے والے نو پوچھن گے آقا اگر تسی نہ کرم کیتا آقا نو کی تانے دین گے لوکی مینوں مارن گے سونا کسے دا تے کوئی سہارا ہوندا ہے سونا کسے نو کوئی بچا لیندا ہے سونا میری تے ماں بھی کوئی نہیں سونا میرا دے بابا بھی کوئی نہیں سونا میرا دے عزیز بھی کوئی نہیں حضور خطیب علیہ سلام فرماندے ہوندے سن اے بچے نے رو کے کیا ہوئے گا سونیا نہیں کوئی تیرے سوا سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا نبی دا میلاد بننا محبت نال پیار سینے دا دل لا کے خطیب بولے تسی مزہ نہیں دیا تسی بولو سانو مزہ آندا ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا بچہ رو گیا بہت روتا ہے رونے بچے ماری چیخ میرا تے نبی ہو گے نا اپنا تے اپنا رہ گیا میرا نبی بغانے کے لیے پھر برداشت نہیں کرتا لج پال نبی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں چیخ ہماری نا کہ عزیزہ نے گرامی ہاتھ میں گئے پیچھے آواز آئی ایک گھر والے ہوتا ہے اٹھ پاو اور جنہیں قدمانوں عرشے مولا ترس ہے اور جو تھوڑے گھر والے بیاہ ہوگا بچے نے جلدی دینا اپنے مال کو جگایا مال کا جلدی کر لیا کہتا کی ہویا مال کا تو نہیں جاندا اور مدینے والے نے کرم فرما دیتا ہے میرا وجدان کا جو دروازہ کھولیا ہوئے گا یہ کیا ہوئے گا کہ ماہی مدینے والا ماہی مدینے والا جنہوں جگ سارا جانتا اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین ساڈی جان دا امام الانبیاء تشریف لے لجپال نبی نے فرمایا اور تو بغیر ویکھیا میرا کلمہ پڑھیا فرمایا گھبرائی نہ میں محمد دی
نالے جنت دی بشارت ہے او میرا وجدان تے کفیت کہندی ہے جبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آقا دے غلام تو پیر بھائیاں نے ہاتھ بن کے کیا لگا سنیا واقعی تو بڑا لجپال ہے اور نہ کیا لگا صدا واسطہ ربے تیرا وہ اپنا بڑو یار صدا واسطہ ربے تیرا صدا واسطہ ربے تیرا جتھے ہوندا غریباں دا جتھے ہوندا غریباں دا سلام نے فرمایا پتر گھبرا نہیں میں تو نہیں کرنا سی اور فرمان لگے بغیر ویکھیاں بغیر کٹھیاں تو محمد کا کلمہ پڑھیا تو فرمایا گھبرائی نہ نالے زیارت کروان آیا نالے جنت دی بشارت دینا حضرت علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نبی دے والدین دے ایمان دی کتاب لکھی لوکاں نے تاں لکھے کہ محمد دے والدین نعوذ باللہ ایماندار نہیں تو امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں لیٹے ہاں میری اکھ ازاری بند ہوئی دل ایک کھلی حضور دی بارگاہ دی زیارت سبحان اللہ اور میں پڑھیا بھی سنیا بھی علماء جیڑا بندہ چاہتا ہے نا مدینے کے اندر نبی دی بارگاہ کے اندر میری دعا قبول نہیں ہوتی علماء فرماتے ہیں بندہ 2 نمبر پڑھے 2 نمبر پڑھ کے نا تے نبی دی بارگاہ میں سارے ثواب کرے تے ماں جی تو اعلی نبی رحمت للعالمین تے سارے دیس دا رواج ہے سارے شہر دا رواج ہے کسی کو تکلیف ہوگا نا تے پتر لگا ہوگا کسی بڑے ہو گئے تھے اسیاں نہیں یا کوئی رشتہ دار قریبی لبو تے جڑے لاجواب ہو نا تے جدوں انہاں دے ڈیریاں تے آ جائیے نا تے اودے باپ نو آ کے ملیے تے ماں نو یہ ماں جی تہاڈا پتر ہے تے تسی اپنے پتر نو کہے لاجواب ہو نا اور چپ کر رہو نا میرا پتر ہے نا تو کوئی گل نہیں میں اپنے پتر کو آنا تو میرا پتر جڑا ہے میں اپنے پتر کو آنا میرا پتر جڑا ہے کوئی گل نہیں تیرا کم ہو جائے گا تے ہن باپ پتر کو کال کرے گا یا بلا کے پتہ کی کہے گا کہ میرے ڈیرے تے آ گیا اگر تو دا کام نہ کیتا اگر تو دا کام نہ کیتا تے سارے ڈیرے دی توہین ہے عقل مند تے سیاںا بندہ تے دانشور بندہ جڑا ہے او دے ڈیرے تے جڑا بھی آ جائے وہ نہ میرے ڈیرے تو خالی نہ جائے اگر خالی ٹر گیا میرا ڈیرا ٹوٹ جائے گا پھٹ جائے گا میری عزت خراب ہو جائے گی حضرات تو تے میں رو کے نبی دی والدہ دی بارگاہ کرا میں نا اماں جان اپنے پتر کو کہو ہو سکتا ہی نہیں اماں آمنہ سفارش کرے کہ میرا نبی کا جو بالی نہ بنا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں سرکار کی والدہ کی زیارت ہوئی تھوڑی دیر گزری آپ نے والدہ گرامی کی زیارت ہو گئی تو فرما لگے کہ اماں جی کہنی گھبرائی نہ میں اپنے پتر کو بھی یاد نہیں ہے میرا پتر بھی دینو اپنا دیدار اور یہ امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ جنا جن نے 72 مرتبہ یا 75 مرتبہ این جاگنے ہویا مدینے والے آقا دی زیارت عزیزان گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین ایماندار اور مثال دے کے سمجھانے کا اسا دودھ لینا ہوگا نا دودھ لینا ہوگا اسی پانڈا صاف لے کے جانا کہ دودھ دینے والا بندہ جو ہے نا جتنا مرضی بھی پیار ہو گئے وہ دودھ نہیں پائے گا پانڈا گندا ہو گئی کہے گا اللہ دا نور یہ پانڈا خراب ہے اللہ دا نور یہ پانڈا واپس لے جاؤ اونی دیر تکرا میں دودھ نہیں پانا حضرات اج کل کا بندہ جنوں اجے نماز پڑھنی صحیح نہیں ہوتی انہوں بھی پتہ ہے کہ اللہ دا نور ہے ایک پانڈا گندا ہے جو میں دودھ پایا تو خراب ہو جائے گا رب نو کی سمجھنا ہے جن نے اپنا نور حضرت آمنہ نے شکم پر رکھنا سی کیا اس رب نو نہیں پتا یہ پانڈا صاف ہے کہ نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا جناب آدم تو لے کے
جناب ابراہیم علیہ السلام تک، جناب ابراہیم علیہ السلام کو لے کے جناب عبد المطلب تک، عبد المطلب تو لے کے حضرت عبداللہ تک، اما حوا تو لے کے اما آمنہ تک، جتنے دے شکم تے محمد دا نور آتا رہا ہے، فرمایا سارے پاک بھی نے تے سارے جنتی۔ حضور دی والدہ محترمہ آپ کے والد گرامی کے نام نکاح ہوا، نکاح کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، جناب حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ اماں کی فرمانی حمل شریف کا پہلا مہینہ، ہر مہینے نبیوں میں زیارت نال مبارک میں کہتا نبی کا میلاد میں صرف چند دن، باقی انشاءاللہ کا دن ہوتا رہے گا۔ جتنے بھی کسی بندے احباب تشریف فرما بڑے ادب کے نال بیٹھے، بڑے پیار میں بیٹھے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ نبی کا میلاد پڑھنے کا میری کی اوقات میں میلاد پڑھا، یہ مدینے والے کا کرم کی دیتے ہو جائے، لیکن اپنے دل کے اندر کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی ایسی بازاری اپنے دل میں رکھ کے نبی کا میلاد سن، پھر کی مدینے والا آقا کیویں کرم فرما دے۔ اما آمینہ سلام اللہ علیہ فرمانے حمل شریف دا پہلا مہینہ آیا، میں رات نو 4 بجے لیٹی ہوئی ہاں، فرمانیاں نے مکہ المکرمہ در نواز سی، اگر کسی عورت نے بیوہ ہو جانا انہوں اجازت نہیں کسی سہاگن دے نال بیٹھ کے 2 گلاں کر لوے، اگر کسی بچے نے یتیم ہو جانا انہیں کسی دے بچے نال کھیلنا، گھر والے نے آ کے انہوں مارنا، اگے اپنا پیو لے آئی ہونی دا رہنا ہے۔ مکہ المکرمہ دا رواج سی، اما آمینہ فرمانیاں نے میں 4 بجے لیٹی ہوئی ہاں، میں آسمان نال منہ کر کے آنی عرشاں والے ربا جڑا تو مینوں پتر یا دھی عطا کرے گا، اللہ لوکیوں نو مارن گے۔ اما آمینہ نو پتہ نہیں سی، آمینہ آمان والا نہیں، یہ رون والا نہیں، یہ تے رون والے نو چپ کران والا ہے۔ اما آمینہ فرمانیاں نے میں رات نو لیٹی ہوئی ہاں، میں وینی کیا میری خواب دے اندر ایک بابا جی لم سلام بابا جیاں دا کاندے، بابا جیاں دے سر دے وال بھی چٹے نے، بابا جیاں دے داڑھی دے وال بھی چٹے نے، بابا جیاں نے آ کے میرے سر دے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے فرمایا آمنہ بیٹی نہ رویا کر، آمنہ نہ گھبرایا کر، آمنہ اللہ تینوں پتر عطا کرے گا، تیرا پتر نبیوں دا سردار ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ آمینہ نہ رویا کر، آمینہ اللہ تینوں پتر عطا کرے گا، تیرا پتر نبیوں دا سردار ہوئے گا۔ اما آمینہ سلام اللہ علیہ فرمانیاں نے بابا جی لگے جان میں سوچی پہ گئی، بابا نہ میرے پیکیاں دے پنڈ ہے، نہ بابا میرے سوہریاں دے پنڈ ہے، اگر بابا مسافر ہوئے بابے دے کپڑے لے کر تو غبار ہوئے، میں کیا کر تو غبار بھی کوئی نہیں، میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا بٹیا میرا نام آدم ہے، پترا میں تینوں تیرے پتر دی مبارک دین آیا۔ آمینہ فرمانیاں نے دوسرا مہینہ آیا، دوسرے مہینے پھر نبیاں دیاں زیارتاں، تیجے مہینے پھر نبیاں دیاں زیارتاں۔ اما آمینہ فرمانیاں نے ایک دن میں لیٹی ہوئی اما جی فرمانیاں نے میں نے نہیں کیا، میری خواب دن ایک بابا جی آئے جنہ دا مدرہ جیا کاندے درمیانہ کاندے، بابا جیاں دے داڑھی دے وال بھی سفید نے، اے برٹیاں دے وال بھی سفید نے، اور بابا جی میرے قریب آئے، آگے بابا جی میرے سر تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے بابا جی فرماندے نے آمینہ نہ رویا کر، آمینہ نہ گھبرایا کر، آمینہ اللہ تیرا پتر عطا کرے گا، تیرے پتر دی زمین تے بھی حکومت ہوئے گی، تیرے پتر دی آسماناں دے بھی حکومت ہوئے گی۔ جی فرماندی نے بابا جی جان لگے، میں کیا بابا جی مینوں اپنا تعارف دے کرا دے لو، بابا جی فرماندے بٹیا تو مینوں نہیں جاندی، بٹیا تیرا پتر مینوں جاندا ہے، میں اسماعیل دا پیو ابراہیم تے نو مبارک دین آیا۔ اما آمینہ فرماندیاں نے کوئی بوجھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیبیاں والے آثار نہیں۔ اما جی فرماندیاں نے جے میں کنویں تو پانی لین جانی میری
سہیلیاں دو درساں نال لے کے جانیاں نے اما جی فرمایا تو میں جانی پانی اپنے آپ ہی اتنے آ جاتا اما آمینہ فرمایا نے جدوں میں گھر وچوں باہر نکلنی کوئی پرندہ میرے اتوں دی نہیں لنگدا لوگوں توجہ کرنا کیا نہ پیا کوئی پرندہ میرے اتوں دی نہیں لنگدا کوئی جانور میرے اگے لگ کے نہیں ٹردا میں نہ اودوں دا جانور چتا اج کل دا کڈا بغیر جانور کڈا بے حیا جانور کلمہ نبی دا پڑھدا ہے پر اودی ماں دا حیا نہیں کردا اما آمینہ فرمانیاں نے جدوں میں باہر نکلنی کوئی پرندہ میرے اتوں دی نہیں لنگدا کوئی جانور میرے اگے لگ کے نہیں ٹردا اما آمینہ فرمانیاں نے جے میرے پیر تھلے کوئی پتھر آ جاندا ہے میرے پتر دی نور دی برکت دے نال پتھر بھی موم بن جاندا ہے اما آمینہ سلام علیہ فرمانیاں نے مینوں ہر پاسے اما آمینہ فرمانی نے مبارکاں دی آوازاں آوندیاں نے میریاں سہیلیاں جڑیاں آمنہ نوں نال لے کے چلیے پانی لین جتن میں نہ جانا میریاں سہیلیاں کہنا آمنہ سانوں بڑی کوشش کرنی پیندی ہے آمنہ تو نال جانی ہے پانی اپنے آپ ہی اتنے آ جاتا آمینہ سلام اللہ علیہ فرمانیاں نے میرے پتر دی ولادت والے یہاں بالکل قریب نے اما آمینہ فرمانیاں نے میں 4 مہینے لیٹی ہوئی ادھر رب العالمین فرماتا جبریل حکم رب جلیل کی حکم ہے اللہ فرماتا جہنم دے دروازے بند کر دے جنت دے دروازے کھول دے اے اسرائیل جی مولا فرمایا آج کسی دی روح قبض نہیں کرنی یا اللہ کیوں فرمایا کسی دی ماں مرے گی کسی دا باپ مرے گا کسی دا پتر مرے گا کسی دا کوئی عزیز مرے گا لوگی گھراں دے رون گے لوگی پھوڑیاں بن گے اے اسرائیل کسی دی روح قبض نہیں کرنی کیونکہ میں رونا برداشت نہیں کرنا آج میرے نبی دی ولادت والی رات اللہ نے محبوب کے صدقے انہوں نے زندگیاں عطا اور ملاد کی نوان اللہ اپنے کانڈا ذمہ دار ہے عزیزہ نے گرامی رب العالمین نے فرمایا اسرائیل جی مولا فرمایا آج کسے دے گھر بچی پیدا نہ ہوئے کیوں جی دے گھر بچی پیدا ہوندی ہے لوکی روندے نے پھوڑیاں پاندے نے توڑے رب دی منشا ہے آج کسے دے گھر تھی پیدا نہ ہوئے بلکہ جی دے گھر پیدا ہوئے پتر ہی پیدا ہوئے عزیزان گرامی علامہ حلال صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ اس ولی کاملی قبر دے کروڑا رحمتہ نزول کرے آپ فرمانے ہیں سنیو تسی 12 ربیع الاول شریف نوٹ کے کوئی صبح سویرے حلوہ نہ بن دے آپ فرمانے سنیو تسی لڈو بن دے ہو رب منڈے بن دے سنیو تسی لڈو بن دے ہو رب منڈے بن دے اللہ توجہ کرنا رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل کی حکم میں فرمایا تینے جھنڈے لے جا اللہ نے جھنڈے ادا کی کرنا ہے فرمایا ایک مشرق دے اندر لا دے ایک مغرب دے اندر لا دے ایک آمنہ دی چھت دے لا دے تاکہ دیکھنے والے نو پتہ لگ جائے جڑا ہوندا ہے پیا اے رب دی خدائی دا بادشاہ پیا ہوندا امام الانبیاء دے غلاموں حضور دی والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مومنہ محققہ جناب آمینہ فرمانیاں نے میں گھر میں اندر لیٹی ہوئی اما آمینہ فرمانیاں نے بچے دی
ولادت دے وقت عورتاں دی ضرورت ہوندی ہے. اما آمینہ فرمانیاں نے میں گھر دے اندر کلی ہاں, میرے کو کوئی نہیں, میں اس پریشانی دے اندر مبتلا ہاں, ہن میں کلی ہاں, بچے دے ولادت دے وقت عورتاں دی ضرورت ہوندی ہے. اما آمینہ فرمانیاں نے میں وینی کیاں آسمانہ واللہ چار بیبیاں آئیاں, ایک کہندی نی آمنہ گھبرانا نی میرا نا ہوا ہے, دوجی کہندی گھبرانا نی میرا نا آسیہ, تیجی آندی نی گھبرانا نی میرا نا مریم ہے, چوتھی آندی نی گھبرانا میرا نا ہاجرہ ہے. آمینہ گھبرانا اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں, اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں. اما آمینہ فرمانے نے کہ دودھ کا پیالہ پیش کیتا گیا, جڑا دودھ نالوں زیادہ سفید شہد نالوں زیادہ میٹھا, او منوں پیالہ پیش کیتا ہے. او کہاں بی بی پی لے میں پیتا, پھر کہاں بی بی پی لے میں پیتا. اما آمینہ فرمانے تھوڑی دیر تو بعد میرے جسم دے وچوں نور نکلیا, خرج منی نور. نور نکلیا, اس نور دینی کو برکت میں اپنے گھر اندر بیٹھی ہوئی ملک شام دے محل میں. آمینہ فرماتی ہے تھوڑی دیر تو بعد رب دی خدائی دا بادشاہ میرا تیرا کریم نبی دی ولادت ہو گئی. اما آمینہ فرماتی بچے پیدا ہوں روندے نے, بچے پیدا ہوں غسل کی ضرورت ہوتی ہے. اما آمینہ فرماتی ہے غسل کا ارادہ کیتا, اما جی فرماتی ہے میں ویڈی کیا میرا پتر ناتا توتا آیا تو ہے اینے میرا سب گرانا. اما آمینہ فرماتی ہے غسل کا ارادہ کیتا تے بچہ ناتا توتا پیدا ہوا, ناڑو کٹن کا ارادہ کیتا تے ناڑو بھی کٹیا ہے تے سرما نہیں پیا. اما آمینہ فرماتی تو لوکاں دے بچے پیدا ہوندے نے, لوکاں دے بچے روندے نے, ماں راضی ہوندی نانکے دادکے چاہ کردے نے بچہ زندہ ہے, ڈاکٹر نے بچے نوں رواؤ سانس جاری ہوندا ہے, میرا نبی رویا نہیں. اما آمینہ فرماتی میں گھبرا گئی, کوئی آواز دینے والا آواز دیندا بی بی گھبرانا, اے بی بی رون نہیں ہویا آیا, اے رون والے نوں چپ کرانا آیا. بی بی یہ رون نہیں آیا, یہ رون والے نوں چپ کرانا آیا ہے. حضرات توجہ کرنا ہے, آخری بات اما آمینہ فرمانیاں نے میں نہیں کیا میرے پتر نے پیدا ہوندے سب تو پہلے سجدہ کیتا. میں پیدا ہوں تیرے بعد بچہ پیدا ہوئے, میرے بعد بچہ پیدا ہوئے, نہ نماز پڑھ سکتے, نہ قرآن چھو سکتے, نہ طواف کعبہ کر سکتی ہیں. اما آمینہ نے پتر کو ولادت دیتی تے پتر نے جلدی نال سے شدید کر آواز بھی ہوتی ہے رب حب لی امتی, رب حب لی امتی الحمدللہ کبیرا, الحمدللہ کبیرا. حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ آمینہ یہ بچہ میں عام نہیں ہو لگتا. اما آمینہ فرماتی ہیں قد بچیاں والا کام کرتے اور حضور دے دادا جناب عبد المطلب کعبے دا طواف پر کر رہے ہیں. اور اللہ تمام دے پتر سلامت رہے. ہن تسی پوچھو بابا جی مبارک علی نو اللہ انہاں پتر چلا گیا, پتر دے جان تو بعد اللہ نشانی عطا کرنی ہے. اس بابے نو پوچھی نو کتنا کچھ آ چڑھنا ہے. اللہ توجہ کرنا, حضور دے دادا کعبے دا طواف پر کر دے نے, طواف کعبہ کر دیا کسی نے جا کے دسیا عبد المطلب پتر نہیں ہو رہا, رب نے پتر نالوں سونا پوترا عطا کیتا. حضور دے دادا فرماندے نے میں دعا پہ کرتا سا یا اللہ میرا پتر تے نہیں رہا, اللہ مینوں پتر نالوں سونا پوترا عطا کر دے. حضرات جناب عبد المطلب فرماندے نے کسی نے جا کے موڈے تے ہاتھ رکھیا, عبد المطلب رونا, اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا ہے, اللہ نے پتر نالوں سونا پوترا عطا کر دتا. فرمانے نے میں دھیان ماریا, میں وینا کیا کہ کعبہ اپنا دے گھر والے چکدا پیا. میں کیا کعبہ تینوں کی ہویا,
پیچھے آواز عبد المطلب گھبرانا، ایک قبیلہ آئے گا، ایک گھڑی آئے گی، ساری دنیا میرے والے چکے گی، اج میں آونا دے گھر ون کیوں نہ چکا، اج کعبے دا بھی کعبہ آ گیا۔ آل حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا اے روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ امام الانبیاء کے دادا بڑے چاما گیا سرکار کی دعوت ہے کہ کس طریقے میں پودے کو چکیا، کس طریقے میں اللہ نے سرکار کی آمد کے اللہ نے کس طرح رحمت نزول کیتا۔ انشاءاللہ انہاں کو بیان کریں گے، دو چھوٹے چھوٹے اعلان سماعت کرو۔ ایک اعلان ہے انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف بروز منگل جلوس جڑا ہے ہر سال کی طرح تمہیں پتہ ہے جس طریقے سے نکلتا ہے تھوڑا جلوس راشن واسطے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ بجائے لیٹ کرنے 7 بجے سارے احباب تیار ہو کے 7 بجے پہلی کوشش کریں کہ 7 بجے اپنی مسجد کو نکل پڑیں، 7 بجے تیار ہو کے نکل پڑیں، کیونکہ جتنی سویرے نکلیں گے اتنا زیادہ لذت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا۔ تو جڑا کام کریے نا مجبوراً وہ مزہ نہیں ہوگا، نہ ادھر دل میں سکون ملتا ہے۔ فریش ہوئے ہوا کہ 7 بجے تیار ہو کے ساری مسجد میں آنا، پھر اس راستہ میں مجبوس نکل جائے انشاءاللہ پھر تو جاواں گے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد از نماز عشاء تو جسے جامعہ مسجد میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی، جس کو حضرت علامہ مولانا محبوب جعفر حسین قریشی آپ کا خطاب ہوئے گا، سارے احباب محفل میں شامل ہو کے ثواب میں ہدایت حاصل کرنا۔ اور جنہیں اعلان میں کرنا چاہنا وہ اعلان ہے کہ نبی کا میلاد کا مہینہ ہے اور اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام نے سب کے تمام چیز کو اللہ آسان کرنا۔ گل یہ ہے جتنی بھی تسی آباد بیٹھے ہو تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری مسجد کی قرض ہے،